أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله بشك اللہ تعالی لا یستحیی نہیں شرماتا این یضربا یہ کہ وہ بیان کرے مثلا ما بعوضۃ مثال مچھر کی فما فوقہا یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُّ بے شک یہ مثال سچی ہے مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا ماذا اراد اللہ کیا ارادہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہذا مسئلہ اس مثال کے بیان کرنے کا یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت ساروں کو وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت ساروں کو وَمَا يُضِلُّ اور نہیں وہ گمراہ کرتا بِهِ اس کے ساتھ إِلَّا الْفَاسِقِينَ سوائے نافرمانوں کے اب جو ہے یہ مثال کوئی صرف مچھر کی نہیں ہے اللہ نے جب حابیل قبیل میں لڑائی ہوئی تو وہاں کوے دو بھیجے ایک کوے نے دوسرے کو قتل کیا اور پھر اس کو مٹی میں کھڈا کھودا دبا دیا تو قبیل جو تھا وہ کہنے لگا کہ ہے میں اتنا بھی عقل مند نہ ہوا کہ جو یہ معاملہ ہے یہ بھی مثال صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ نے یعنی بندر کو پیش کیا ایک صحابی ابھی ایمان نہیں لائے تھے اس وجہ سے وہ ایمان لائے ہیں کہ اسلام جو ہے اتنا پاک دین ہے کہ اس کے اندر نظام حق اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی فرمایا یہ حقیر سی چیز ہے مکھی تو جتنے تمہارے الہ ہیں اللہ کے مقابلے میں جن کو تم اپنا الہ سمجھتے ہو ان سب کو جمع کرو وہ ایک مکھی پیدا کر لیں فرمایا نہیں بنا سکتے نہیں پیدا کر سکتے پھر اس کے بعد فرمایا کہ مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے اگر وہ ان کے کھانے پر بیٹھے اور کھانا لے کے اڑ جائے یہ اس سے وہ کھانا چھیننا وہ واپس نہیں لے سکتے ضعف الطالب والمطلوب دونوں ہی کمزور ہیں جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بالکل بے بس ہے اور جو مانگ رہے ہیں وہ تو ہیں نکمے وہ تو برے لوگ ہیں تو بہرحال اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مثالیں بیان کی ہیں حق کو واضح کرنے کے لیے حق کو مضبوط کرنے کے لیے حق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو بھی چاہے بطور مثال پیش کرے فرشتے کو کر دے جیسے اللہ نے فرشتوں کو بھی پیش کیا کہ فرشتے ہیں ہماری مخلوق ہیں اور ہم ان کو پڑھ دیتے ہیں کسی کے ایک ہیں کسی کے دو ہیں اور کسی کے 3 ہیں 4 ہیں اور کسی کو ہم نے بہت زیادہ دیے عطا کیا یخلق ما یشاء ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جبریل علیہ السلام کے نبی علیہ السلام نے پر بتایا کہ وہ 600 پر کا مالک ہے ان کے 600 پر ہیں
تو بہرحال بڑی مخلوق کو بھی پیش کیا اور چھوٹی مخلوق کو بھی اللہ نے پیش کیا، انسانوں کو بھی مثال کے طور پر پیش کیا اور کیڑی مکوڑے کو بھی۔ تو مخلوق ہونے کے ناطے سے ہم سب اس کی مخلوق ہیں، تو وہ جس کو چاہے اس کی مثال پیش کرے۔ اور حقیر چیزوں کی وہ بعض دفعہ مثال اس لیے دیتا ہے، حقیر چیزوں کی مثال بعض دفعہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ وہ مکھی ہے تیرے ناک پر بیٹھ جا، تھک جاتا ہے اڑاتے اڑاتے، وہ ادھر ہی آ کے بیٹھے تجھے بے بس کر دیتی ہے۔ اور مچھر ہے تجھے کاٹتا ہے اور اس کے اندر اتنا زہر ہے تجھے بخار ہو جاتا ہے۔ تو یہ مثالیں وہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ تیری آکڑ اور تیرا تکبر تو ایک میری چھوٹی سی مخلوق ہے، مچھر وہی توڑ دیتا ہے، تو کیا کرے گا؟ کانٹا جا رہا تجھے کانٹا چبھ جائے تو وہیں بیٹھ جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی اللہ مثالیں دیتا ہے عظیم اپنی مخلوق کی بھی، کہ ان کی عظمت، ان کی بڑائی اور ان کا جو ہے درجہ مقام وہ تمہارے ذہن میں آئے، اور چھوٹی کا بھی اس لیے کہ اس کا بھی درجہ تمہارے ذہن میں ہے۔ جیسے ہم نے پڑھی حدیث بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے، میرے خیال سے مسلم کی، بخاری کی نہیں، کہ مچھر کے ایک پر کتنے پر ہیں پکڑ کے دیکھیں گے، 2 پر ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے۔ مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت نہیں، تو کیا یہ اس کو سمجھ لو گے؟ کیا کر لو گے؟ کتنی اکٹھی کر لو گے؟ تو اس کی فکر کرو۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی مثالیں دیتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ تو مومن جو ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی بیان کرتا ہے وہ حق اور سچ ہے، اور اس کی طرف سے وہ پائیدار مثال ہے۔ چھوٹی مثال، چھوٹی چیز، حقیر چیز کی دے کے وہ ہمیں ہلاتا ہے، اور بڑی مخلوق کی مثال دے کے وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ سورج تمہیں روشنی دن رات دے رہا ہے، اب تمہاری رات ہے تو آگے وہ چمک رہا ہے، ادھر رات ہو جائے گی تمہارا چمکنا شروع ہو جائے گا۔ اتنی عظیم اور اتنی میری تابع دار مخلوق، جب چاہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور تمہارے اندر کسی، جتنے بھی الہ ہیں تمہارے، کسی کے اندر نہیں کہ اس کو روشنی دے لو، جب چاہے چاند کو پکڑ لیں، جب چاہے ستارے کو بھگا دیں، وہ ابلیس کو مارتا ہے، شیطانوں کو مارتا ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسی مثالیں بیان کر کے اکثریت کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اندر سے برے ہیں، اندر نفاق ہے، اندر اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اس پر یقین ہی نہیں ہے، تو ان مثالوں سے مزید بہک جاتے ہیں، مزید پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور مومن ہر آیت کے بارے میں اس کا یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے، ہر مثال اس کا یقین ہے اللہ کی طرف سے ہے، وہ جو بھی مثال بیان کرے۔ تو اس لیے سب پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ اللہ زینا، یہ نافرمان وہ لوگ ہیں، اللہ زینا یہ نافرمان لوگ وہ ہیں، ینقضون جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ ہے، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ ہی، اس کے پکا کرنے کے بعد۔ اب میثاق توڑنا، یہ جس طرح لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، یا جس طرح کوئی اور دھاگا ہے ہمارے سامنے، یعنی یہ دھاگا، اس کو یہاں سے توڑ دیں، تو اس طرح الگ الگ یہ ایسے نہیں ہے۔ عہد کیا ہے؟ وعدہ اور عہد یہ ہے زبان کے ساتھ اور اس سے مکر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو ینقضون پھر جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ینقصون کر دیتے ہیں عہد اللہ ہے، اللہ کے عہد کو۔ سب سے پہلا عہد اللہ نے کہاں لیا ہے اور کیا ہے وہ، اور کس صورت میں ہے؟ ہاں، عالم ارواح میں۔ واقعہ کہاں ہے؟ الاعراف میں۔ کہاں ہے؟ الاعراف میں۔ اور وہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو
اے آدم کی اولاد علیہ السلام، جب ان کے سارے بیٹوں کی ہم نے اولاد پیدا فرمائی اور ان کو ان کی جانوں پر گواہ کیا، اور ہم نے پوچھا کیا میں نے تمہیں پیدا کیا، اور وہاں تم نے اقرار کیا کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، اور اب مکر جاتے ہو، ایسا کرتے ہو۔ اور ماں کے پیٹ کے اندر خوراک ہم دیں جب جوان ہوتے ہو، اور وہ پیدا ہوتے ہو اس کے بعد بھی آنکھیں بند ہیں، منہ بند ہے، تم ڈھونڈ رہے ہو ہاتھوں سے، پھر بھی یہ صلاحیت کس نے دی اور یہ روزی کا انتظام کس نے کیا؟ جب تندرست بڑے ہو کر قبروں کے چکر کاٹتے ہو، غیروں سے مانگتے ہو، تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ کے عہد کے توڑنے کے مختلف انداز ہیں کہ اس طرح لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ ہے، یہ وہ نافرمان لوگ ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد، اس کے بعد، میثاقہ ہی، کہ جب انہوں نے اس کو پکا کیا، زبان سے اقرار کیا، اعتراف کیا ہے، اور پھر توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور توڑ دیتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ کے اس حکم کو جس حکم کا اللہ نے یعنی حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحم کے رشتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے لکڑی توڑی جاتی ہے، یعنی ان سے توڑنا کیا ہوتا ہے کہ اندر جدائی پیدا ہو جائے، فرق پیدا ہو جائے، ماں سے الگ، باپ سے الگ، ان کے ساتھ اناد دشمنی، اور اسی طرح بھائیوں کے ساتھ، اسی طرح خلاؤں کے ساتھ، اسی طرح پھپھیوں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ اور چچاؤں کے ساتھ، ہر جو قرابت دار ہے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ بد نصیب ان کو توڑ دیتے ہیں، کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ اور بعض اتنے بد نصیب ہیں اپنے تائے کو عجیب سے نام سے، برے ناموں سے پکاریں گے۔ یہ کیوں ہے کہ باپ نے اور ماں نے اچھی تربیت نہیں کی، انہوں نے بھر بھر کے غیبت کر کر کے چچا کی، غیبت کر کر کے تایا کی، ان کے ذہن اتنے خراب کیے کہ یہ تمہارے چچا تائے نہیں، یہ تمہارے ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ وہ نبی علیہ السلام فرمایا العمے کالابی، چچا تایا باپ کی طرح ہے، اس طرح عزت کرنا ہے، مقام ان کو ایسے دینا ہے جیسے ماں باپ ہیں۔ اور اگر ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو اپنے تائے چاچا کی خدمت کرو، جنت ملے گی۔ ماں نہیں ہے، خالہ کی خدمت کرو، جنت ملے گی۔ پھپھی کی خدمت کرو، جنت ملے گی۔ ویسے بوڑھوں کی، عام بوڑھوں کی خدمت کرو، جنت ملے گی۔ جیسے ام ایمن ہیں رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام نفس نفیس ان کی خدمت کرتے تھے، جب وہ فوت ہوئے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خدمت کی، جب وہ بھی فوت ہو گئے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت کی۔ تو اسی طرح جو بے بس بوڑھے ہوں ان کی خدمت کرنا، اس کی بھی جنت ہے۔ اور اپنے باپ کے دوستوں کی، اگر چچے نہیں ہیں، باپ کے دوست، یہاں تو باپ کیا، باپ کی خدمت کریں، اس کے بیٹے کی خدمت کریں، اس کے بیٹے کی خدمت کریں، کوئی ادب نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے۔ صدیاں بیت جائیں گی، قومیں بیت جائیں گی، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں تو شاگرد ہیں، سلام ہے، آج سب کو چھوڑ دیا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہ بندہ یا کوئی اور ہے، کچھ نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تو یہ خطرناک علامتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ بد نصیب بد عہد لوگ ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اللہ کے اس حکم کو جس کے جوڑنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، قریبی بہنوں سے، اور بہنوں کا حق دبا جاتے ہیں، وراثت کا دیتے نہیں ہیں۔ جب نہیں دیتے اور بہن اگر دروازے میں مانگنے کے لیے آ جائے، پوری زندگی بہن سے بولنا نہیں ہے کہ میرے گھر کی دہلیز میں گزرنا، آگے ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ وہی بہن ہے جو اس پر خون چھڑکا کرتی تھی، اس کو لوریاں دیتی تھی، اس سے محبت کرتی تھی، یہ وہی بہن ہے۔
لیکن آج اس کے لیے دروازہ بند ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ جن کا اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ ایک تو اللہ کی دی ہوئی مثالوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور پھر دوسرا کہ عہدوں کو توڑتے ہیں اور کوئی لحاظ نہیں، اور اپنا یہ بھی یاد رکھیں، یہ بد نصیب ایسے 1 روپیہ ہو آپ کی ناک سے نکال لیں گے کہ یہ میرا اپنا، لاکھوں کا بھی لحاظ نہیں کریں گے کہ اس بیچارے کے ہزاروں کیا لاکھوں وہ بھی ہڑپ کر جائیں گے۔ اتنے بد نصیب لوگ ہیں، بد عہد، ان کو اللہ نے اس لیے بد عہد کہا ہے، ان کا نام شمار کیا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑ دیتے ہیں جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اَن يُوصَلَ، کہ اسے جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ ویسے آپ بتائیں کون کہتا میں فسادی ہوں؟ کون کہتا؟ کوئی نہیں کہتا۔ کب پتہ چلے گا؟ جب نماز نہیں پڑھے گا، توحید نہیں اپنائے گا، سنت نہیں اپنائے گا، روزے نہیں رکھے گا، حج نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، لوگوں کے مال لوٹے گا، چوری کرے گا، ڈاکے مارے گا، اور باقی بھی حرام خوری کرے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ فسادی ہے۔ اس کو اللہ نے فسادی کہا ہے کہ یہ چور ٹھگ ان سے بچیں، اور یہ اسلامی شکل میں بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ پیر اور یہ مولوی کتنے ایسے لوگ ہیں تمہاری جیبیں بھی خالی کرتے ہیں، سورہ توبہ، اور تمہارا ایمان بھی اندر سے نکالتے ہیں، تمہیں دین سے ہٹاتے ہیں، پھیرتے ہیں۔ یہ وہ فسادی ہے، اور بھاگے پھرتے ہیں مسجدوں کو اجاڑنے کے لیے، مسجدیں اجاڑتے ہیں کہ یہ رونق نظر نہ آئے، یہ کیا اور ہی کچھ کام ہو، توحید کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنا بھی زور لگا لیں اللہ کی آیتوں کو ہرا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ مالک نے فرمایا کہ دن رات لگا لیں اللہ کی آیتوں کو یہ نہیں ہرا سکتے۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ عزت دیتا ہے اپنی آیتوں کو، وہ مضبوط کرتا ہے، وہ قوت دیتا ہے مومنوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ، اور پھر وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد کرتے ہیں زمین میں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نقصان ان کا ہے۔